رات کی تاریکی میں ایک لشکر بڑھ رہا تھا، ہزاروں سپاہی، ہاتھیوں کی گرج، تلواروں کی چمک اور عرب کی بے بس زمین۔ مکہ کے لوگ خوف سے اپنے گھروں کے دروازے بند کر رہے تھے، کیونکہ اس بار حملہ کسی قبیلے پر نہیں تھا، اس بار نشانہ تھا اللہ کا گھر، خانہ کعبہ۔ ایک بادشاہ قسم کھا چکا تھا کہ وہ کعبے کو مٹا دے گا اور عرب کی تاریخ سے اس مقدس گھر کا نام ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ لیکن پھر آسمان خاموشی سے کھلا، نہ کوئی لشکر اترا، نہ کوئی تیر چلا، نہ کوئی تلوار اٹھی، صرف چھوٹے چھوٹے پرندے آئے جن کی پنجوں میں کنکریاں تھیں، اور چند لمحوں میں ہاتھیوں کا غرور، بادشاہت کی طاقت اور انسان کا تکبر ریت کی طرح بکھر گیا۔ آخر وہ کون سا بادشاہ تھا؟ کعبے سے اسے اتنی نفرت کیوں تھی؟ ابابیل حقیقت تھے یا معجزہ؟ اور اللہ نے اپنے گھروں کی حفاظت خود کیسے فرمائی؟ آج ہم سورہ فیل کے اس حیرت انگیز واقعے کو قرآن، حدیث اور معتبر تفاسیر کی روشنی میں جانیں گے۔ یہ وہ دور تھا جب عرب جہالت کی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ قبیلوں کی جنگیں عام تھیں، طاقت تھی، قانون تھی، اور کمزور انسان کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ لیکن اسی عرب کے درمیان ایک گھر ایسا تھا جسے لوگ احترام سے دیکھتے تھے، خانہ کعبہ۔ یہ وہی گھر تھا جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے تعمیر کیا تھا۔ لوگ شرک میں مبتلا ضرور ہو چکے تھے، لیکن کعبے کی عظمت ان کے دلوں میں اب بھی باقی تھی۔ ہر سال عرب کے مختلف قبائل یہاں آتے، طواف کرتے، قربانیاں دیتے، اور یہی مکہ کی عزت اور تجارت کا سب سے بڑا سبب تھا۔ اسی دوران یمن میں ایک نئی طاقت ابھر رہی تھی۔ یمن اس وقت حبشہ کی عیسائی حکمرانوں کے زیر اثر تھا، اور انہی میں ایک شخص تھا، ابرہہ، طاقتور، چالاک اور انتہائی مغرور۔ اس نے اقتدار حاصل کرنے کے بعد سوچا کہ عرب کے دلوں کو جیتنے کا سب سے بڑا راستہ مذہب ہے۔ چنانچہ اس نے صنعاء میں ایک عظیم عالیشان گھر تعمیر کروایا۔ تفاسیر میں آتا ہے کہ اس گرجے کو سونے، چاندی اور قیمتی پتھروں سے سجایا گیا تاکہ عرب کے لوگ کعبہ چھوڑ کر وہاں آیا کریں۔ لیکن ایسا نہ ہوا۔ عرب کے دل اب بھی مکہ کے ساتھ دھڑکتے تھے۔ یہی بات ابرہہ کے غرور کو آگ کی طرح جلانے لگی۔ کچھ روایات کے مطابق عرب کے ایک شخص نے غصے میں آ کر اس گرجے کی بے حرمتی کر دی۔ جب یہ خبر ابرہہ تک پہنچی تو اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے قسم کھائی، میں اس گھر کو گرا دوں گا جس کی وجہ سے عرب میرے گرجے کی عزت نہیں کرتے۔ اور پھر تاریخ کا سب سے خوفناک لشکر تیار کیا گیا۔ ہزاروں سپاہی، گھوڑے، ہتھیار اور ایک بڑا ہاتھی۔ عرب کے لیے ہاتھی کوئی عام چیز نہیں تھی۔ لوگوں نے اتنا بڑا جانور شاید پہلی بار دیکھا تھا۔ اسی وجہ سے اس واقعے کو عام الفیل یعنی ہاتھیوں والا سال کہا گیا۔ اور یہی وہ سال تھا جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ ابرہہ کا لشکر یمن سے مکہ کی طرف بڑھنے لگا۔ راستے میں جو قبیلہ مقابلے کے لیے آیا، کچل دیا گیا۔ اور خوف زدہ تھے، کیونکہ ان کے پاس نہ اتنی طاقت تھی، نہ اتنا اسلحہ۔ جب لشکر مکہ کے قریب پہنچا تو لوگوں کے دلوں میں قیامت سا خوف اتر چکا تھا۔ مکہ کے سردار عبد المطلب تھے، وقار والے، ہیبت والے اور انتہائی باعزت شخصیت۔ ابرہہ کے سپاہیوں نے ان کے اونٹ پکڑ لیے تھے
عبد المطلب ابرہا کے خیمے میں پہنچے۔ روایات میں آتا ہے کہ ابرہا ان کی شخصیت سے اتنا متاثر ہوا کہ تخت سے نیچے اتر آیا، لیکن پھر عبد المطلب نے ایسی بات کہی جس نے اسے حیران کر دیا۔ انہوں نے فرمایا، مجھے اپنے اونٹ واپس چاہیے۔ ابرہا نے طنزیہ انداز میں کہا، میں تمہارے مقدس گھر کو گرانے آیا ہوں اور تمہیں صرف اونٹوں کی فکر ہے۔ تب عبد المطلب نے وہ تاریخی جملہ کہا، اونٹوں کا مالک میں ہوں اور اس گھر کا مالک اللہ ہے، وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا۔ یہ جملہ صرف الفاظ نہیں تھا، یہ کامل یقین تھا۔ عبد المطلب نے قریش کو حکم دیا کہ پہاڑوں پر چلے جائیں۔ لوگ اپنے بچوں کو سینوں سے لگائے مکہ چھوڑ کر رہے تھے۔ کعبہ خاموش کھڑا تھا، صحرا کی ہوائیں چل رہی تھیں اور دوسری طرف ابرہا کا لشکر حملے کی تیاری کر رہا تھا۔ پھر قرآن اس منظر کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیتا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ سورہ فیل۔ یہ سوال صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، ہر انسان سے ہے۔ اللہ گویا انسان کو یاد دلا رہا ہے کہ جب دنیا کی سب طاقتیں اکٹھی ہو جائیں تب بھی اللہ کا فیصلہ سب پر غالب رہتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب لشکر نے مکہ کی طرف پیش قدمی کرنا شروع کی تو سب سے بڑا ہاتھی بیٹھ گیا، اسے مارا گیا، کھینچا گیا، لیکن وہ مکہ کی طرف ایک قدم نہ بڑھا۔ جب اس کا رخ یمن کی طرف موڑا جایا وہ فوراً اٹھ جاتا، مگر کعبے کی طرف موڑتے ہی بیٹھ جاتا، گویا ایک جانور بھی اس گھر کی حرمت کو پہچان رہا تھا جسے انسان گرانے نکلے تھے۔ پھر سورہ فیل میں آیا، کیا اللہ نے ان کی تدبیر کو ناکام نہیں بنا دیا؟ ابرہا نے منصوبے بنائے تھے، لشکر تیار کیے تھے، طاقت جمع کی تھی، لیکن انسان منصوبہ بناتا ہے اور اللہ فیصلہ فرماتا ہے۔ پھر اچانک آسمان کے کناروں پر سیاہ نقطے نمودار ہوئے، چھوٹے چھوٹے پرندے جھنڈ در جھنڈ۔ قرآن کہتا ہے، اور اللہ نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیج دیے۔ یہ عام پرندے نہیں تھے، ہر پرندے کے پنجوں اور چونچ میں چھوٹے کنکریاں تھیں۔ پھر اللہ پاک سورہ فیل میں فرماتے ہیں، وہ ان پر پکی مٹی کی کنکریاں پھینک رہے تھے۔ تفسیر میں آتا ہے کہ جس شخص کو وہ کنکری لگتی وہ ہلاک ہو جاتا۔ لشکر میں چیخیں پھیل گئیں، سپاہی بھاگنے لگے۔ طاقتور فوج چند لمحوں میں شکستہ لاشوں میں تبدیل ہو گئی۔ ابرہا خود بھی اس عذاب سے نہ بچ سکا۔ روایات میں ذکر ہے کہ واپسی کے سفر میں اس کا جسم گلنا شروع ہو گیا، ایک ایک جھڑنے لگا اور آخر کار وہ ذلت ناک موت مر گیا۔ جس شخص نے اللہ کے گھر کو گرانا چاہا وہ خود مٹی میں مل گیا۔ پھر سورہ فیل میں آتا ہے، پھر اللہ نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا، یعنی ایسا لشکر جس پر دنیا کانپ رہی تھی چند لمحوں بعد بے وقت نقطے جیسا ہو چکا تھا۔ سورہ فیل صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، یہ اللہ کی قدرت کا اعلان ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ اللہ چاہے تو کمزور چیزوں سے بڑی طاقتوں کو مٹا دیتا ہے۔ ایک طرف ہاتھی، دوسری طرف چھوٹے پرندے، لیکن فتح طاقت کی نہیں، اللہ کے حکم کی ہوئی۔ اللہ نے کعبے کی حفاظت اس لیے فرمائی کیونکہ یہی وہ سرزمین تھی جہاں بہت جلد آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لانے والے تھے۔ یہ واقعہ گویا دنیا کو بتا رہا تھا کہ اس گھر کی حفاظت انسان نہیں، اللہ خود کرتا ہے۔ آج بھی دنیا کی بڑی طاقتیں آتی ہیں اپنے غرور کے ساتھ، لیکن تاریخ گواہ ہے جو اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہوا وہ مٹ گیا، اور جو اللہ پر یقین لے آیا وہ رہ گیا۔ سورہ فیل ہمیں یاد دلاتی ہے کہ طاقت ہتھیاروں میں نہیں ہوتی، طاقت اس رب کے فیصلے میں ہوتی ہے جو چاہے تو پرندے سے تاریخ بدل دے۔
اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور ہمیں کمنٹ میں اس کا جواب دیں کہ وہ پرندہ کون تھا۔ جزاک اللہ خیرہ۔